عامر قمر ملک صاحب. دیکھیے سورہ خان صاحب نے تو بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ ہم اپنی کمی کوتاہیوں کو کیسے درست کر سکتے ہیں. شعبہ دینی تعلیم اور تبلیغ میں جو کمیاں کمزوریاں ہیں اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اس میں ذرا تھوڑی سی بات اس کو میں اس طرح میں شروع کروں گا کہ سورہ الحج آیت نمبر 78 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا. اب سب سے پہلی بات یہ کہ واٹ از دا میننگ آف اے ورڈ مسلم. مسلمان کس سے کہتے ہیں؟ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، فیتھفل. فرما بردار کس کے ساتھ فرما برداری؟ اللہ کے ساتھ فرما برداری. اللہ کے ساتھ کس طرح فرما برداری؟ اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کے حوالے سے جو ہے فرما برداری. جب ہم قرآن کی جو گائیڈ لائنس ہیں، قرآن کے جو احکامات ہیں، جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ہم اس کو سمجھیں گے، دیکھیں ایک بڑا خوبصورت بیلنسڈ سسٹم ہے اسلام کا کہ ایک حرف، مطلب حدیث میں ہے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں. اب پڑھنے کا مطلب ہی سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے. جب آپ اس کو جب سمجھ کر پڑھیں گے اللہ کے احکامات کو، اللہ کی جو گائیڈ لائنس ہیں، تو آپ ان احکامات کو اپنی زندگی میں قائم کریں گے. جب آپ ان احکامات کو اپنی زندگی میں قائم کر کے جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اب یہی چیز ہم نے جو ہے اپنا سوچی ایز اے، چونکہ ہمارا ادارہ انٹرنیشنل اسلامک گائیڈنس سینٹر، ہم نے ایک پلان یہ کیا ہے کہ ہم کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں ہم لوگ جائیں اور جو ہماری جو یوتھ ہے ان کو ہم لوگ گائیڈ کریں. کیونکہ اس وقت ہماری جو یوتھ ہے وہ 4 کیٹیگریز میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے. ایک وہ کیٹیگری جو اسلام کو سمجھنا چاہ رہی ہے، اسلام کو ٹیکنیکلی سمجھنا چاہ رہی ہے. دوسری جو ہے کیٹیگری وہ یہ ہے کہ دے آر اٹریکٹیڈ ٹوورڈس کرسچینٹی. ایک اسکول میں ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ نے اپنی ٹیچر سے پوچھا کھڑے ہو کے کلاس میں کہ کیا آپ ہمیں بائبل پڑھا سکتے ہیں؟ ٹیچر نے کہا جی ضرور پڑھا سکتے ہیں، مگر آپ نے کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا؟ کہ جی نہیں. تو پہلے آپ قرآن کو سمجھیں، اس کے بعد ہم بائبل بھی پڑھا دیں گے. تھرڈ جو ہے کیٹیگری وہ یہ ہے کہ دے آر اٹریکٹیڈ ٹوورڈس ایتھزم. ایتھزم جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک ٹاپ پہ آ رہا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون دے آر اٹریکٹیڈ ٹوورڈس قادیانیت. تو جتنا علم ہمارے پاس ہے، بلکہ ہم نے اس کا سٹارٹ بھی عامر صاحب آپ نے یہ جو چاروں علز بتائی ہیں یہ اس نظام کی ناکامی کا نتیجہ ہے جو دینی نظام ہمارے ہاں چل رہا ہے. تو میرا سوال بھی تو یہی ہے جی کہ اس کو درست کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، افیکٹو بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ ہم نے جو پلان کیا ہے وہ تو یہی کیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ کالجز میں جا کے ہم سیمینارز کریں. سیمینارز کر کے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے موبائل نمبر لے کے واٹس ایپ پہ لائیں اور ان کو ٹریننگ دینی شروع کریں. اس کے علاوہ اور بہت ساری انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھائیں. دیکھیے حدیث سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں، میں ذرا کھل کے بات کروں گا تھوڑی سی، شاید کسی کو بری لگ جائے. قرآن جو ہے، قرآن کے جو ورڈز ہیں اس کے روٹ میننگ سے سمجھنا بھی ضروری ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ ایک نارمل کسی سے پوچھ لیں کہ جی وہ آپ 2.5% پے کریں گے، آپ کا جی ثواب ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. بٹ واٹ از دا میننگ آف زکوٰۃ؟ دیٹ مینس نرشمنٹ، نشو نما. کس کی نشو نما؟ غریبوں کی نشو نما. ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اسی طرح صلاح ہے. صلاح کا ٹیکنیکل میننگ کیا ہے؟ ہم یہ جو مساجد میں جو نمازیں جو ادا کی جاتی ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. وہ کامیابی کون سی ہے؟ صرف یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھی اور آپ کو ثواب مل گیا، بھاگ کے نماز پڑھ لی، واپس آ گئے اور کاروبار پھر بےایمانی کر دی. اب کروڑوں اربوں مسلمان جب مساجد میں جاتا ہے تو کیا سمجھ کر آتا ہے، کیا سیکھ کر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سیکھ کر آتا. وہاں پہ جو امام جو امامت کروا رہا ہے، لیٹس سے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اے ایمان والو فرقوں میں مت بٹو. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جو فرقوں میں بٹ گئے، لیکن وہ ہمارے اوپر سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. اسی طرح کی بہت ساری گائیڈ لائنز، بہت سارے احکامات آپ کو نماز میں ہی بتائے جاتے ہیں.
اور وہ ٹھیک ہے چونکہ ہماری جو ہے وہ زبان عربک نہیں ہے، ہمارے جو وہاں پہ جو نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ یہ چاہیے کہ میں نے آج نماز میں یہ گائیڈ لائنس یہ ان آیات کی تلاوت کی اور اس کا مفہوم یہ ہے، اس کی ڈیٹیل یہ ہے، تاکہ جو مسلمان ہے وہ سمجھ کر تو واپس جائیں کم از کم.